یہ منگولیا کے سرسبز میدان ہیں۔ صدیوں پہلے ان میدانوں میں یہیں کہیں منگول اور یہاں کے دوسرے قبائل اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے اور اچھی زندگی گزارنے کی تلاش میں انہی سرسبز میدانوں میں پھرتے رہتے تھے، یعنی کہ وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ منگول قبائل کے جوان بہترین جنگجو تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے بغیر دشمن کا شکار کرنے کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ ان قبائل کی تہذیب کیا تھی؟ آخر یہ منگول تھے کون جنہوں نے مغربی یورپ اور اسلامی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا؟ کیا یہ تاتار تھے، جیسا کہ انہیں غلطی سے یورپ میں تاتار کہا گیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہسٹری اینڈ انفارمیشن کی برانڈ نیو سیریز منگول کون تھے کی پہلی قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی منگولیا کے قبیلوں کی طرح کا ہی ایک قبیلہ تھا، لیکن وہ ان تمام قبائل میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں صحرائے غوبی تھا، جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے کے لیے انہی سرسبز میدانوں میں پھرتے رہتے تھے۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہی جانوروں سے وہ گوشت، دودھ، اون اور چمڑا وغیرہ بھی حاصل کرتے تھے۔ گھوڑیوں کے دودھ سے وہ ایک مخصوص قسم کی شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہا جاتا تھا۔ اس شراب کو قبیلے کے اہم عہدیدار ہی نوش فرماتے تھے۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے وہ تجارت کرتے تھے۔ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت منگول قبائل کے جوان بہترین جنگجو تھے، لیکن انہیں ایک اچھی اور منظم فوج کا درجہ حاصل نہیں تھا، اسی لیے وہ بیرونی حملوں اور چیرہ آوردستیوں سے بچے رہنے کے لیے اپنے ہمسایہ طاقت چین کو خراج یا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے گول سے خیموں میں رہتے تھے، انہیں یارڈز بھی کہا جاتا تھا۔ ان خیموں کو منگول بڑے خوبصورت انداز میں تیار کرتے تھے۔ برف یا بارش کے پانی اور تند و تیز ہواؤں سے خیمے کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اس خیمے کی چھت پر سفید چونا پھیر دیا جاتا تھا۔ خیمے کے فرش پر سوکھی گھاس ڈالی جاتی تھی۔ خیمے کے فرش کو ہاتھ سے بنی دریوں اور جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ منگول قبائل کی طاقت کی جائے تو مختلف ادوار میں کئی منگول قبائل نے کئی مسلم ریاستوں اور یورپی طاقتوں کو تباہ و برباد کر کے ان کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ جہاں تک بات منگول قبائل کے مذہب کی جائے تو وہ شمانی نظریے سے تعلق رکھتے تھے، جس میں مروت کا کردار شمن ادا کرتا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا، بیماروں کے لیے علاج کرنے والا، روحوں کو کنٹرول کرنے والا اور چوکی دار کا کردار ادا کرنے والا ہوتا تھا۔ خیمے کے دونوں اطراف بت لٹکائے جاتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا ہے۔ ان بتوں کے ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی جاتی تھی کہ وہ ان کے جان و مال اور جانوروں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان تمام اشیاء کی موجودگی میں ان کے بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جانور دودھ بڑھاتے ہیں۔ ان مقدس بتوں کو یہ سوئی دھاگے سے تیار کرتے تھے اور یہ خانہ بدوش اس کام کو بڑے خوشی اور فخر سے کرتے تھے۔ منگولوں کے خیمے میں ریشم کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی سلک سے سجاتے تھے۔ اگر ان میں کوئی کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا تو یہ ایک ناقابل معافی جرم تصور کیا جاتا اور اس کی سزا کم از کم سزائے موت تھی۔ جہاں تک بات منگولوں کے تاتاری قبائل سے تعلق کی جائے تو منگول قبائل تو صدیوں سے ہی تاتاریوں کے دشمن تھے، اور جب منگولیا کے چیف آف چنگیز خان نے تاتاریوں کو جنگ میں شکست دینے کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ وہ تمام تاتاری قبائل کے جوان جن کا کل ان کے چھکڑے کے ہینڈل سے بڑا ہو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ بچے رہنے والوں میں سے ایک وفادار نسل